بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین، آپ سن رہے ہیں وطن کی مٹی گواہ رہنا، جس کے مصنف ہیں محترم طارق اسماعیل ساگر صاحب۔ میں ہوں ڈاکٹر محمد انیب سلیمی۔ تو آئیے ناظرین و سامعین، ہم بڑھتے ہیں اس کہانی کی چھٹی قسط کی جانب۔ خان کو یاد آ گیا، اسے بتایا گیا تھا کہ سرحدی مضافات میں قدم قدم پر بھارتی سیکیورٹی نے ایسے ہی جال بچھا رکھے ہیں۔ وہ لوگ بشری کمزوریوں پر کڑی نگاہ رکھتے تھے اور ان سے فائدہ اٹھانے کے فن سے بھی انہیں آگاہی میسر تھی، لیکن یہاں مقابلہ فولادی اعصاب رکھنے والے خان سے تھا۔ ایک لمحے کے لیے وہ ٹھٹکا ضرور تھا، لیکن گھبرانا تو جیسے اس کی سرشت میں شامل ہی نہیں تھا۔ اس نے چند ثانیے رک کر صورتحال کا جائزہ لیا۔ جیپوں کی ہیڈ لائٹس اچانک ہی روشن ہو گئی تھیں اور گھپ اندھیرے میں جلنے والی یہ روشنیاں اتنی تیز تھیں کہ سامنے کا ماحول یکدم برہنا ہو گیا۔ چھت سے چمٹے خان کی آنکھیں بڑی تیزی سے چاروں طرف گھوم رہی تھیں۔ اس نے دونوں جیپوں سے مسلح سرحدی محافظ نکل کر مندر کی چاروں طرف پھیلتے دیکھ لیے تھے۔ وہ لوگ پہلے سے طے شدہ کسی منصوبے کے مطابق اس علاقے کو گھیر رہے تھے۔ شاید یہ ان کی کوئی ریہرسل تھی جو اب حقیقت کا روپ دھارنے لگی تھی۔ خان کے لیے سوا اس کے اور کوئی چارہ نہیں رہ گیا تھا کہ یوں ہی چھت سے چپکا حالات کی ستم ظریفی کا نظارہ کرتا رہے۔ وہ بے بس چوہے کی طرح اس جال میں پھنسنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا، لیکن اس کے گردا گرد گھیرا اتنی شدت سے تنگ ہونے لگا تھا کہ اب واقعی مقید ہو کر رہ گیا تھا۔ باہر کے ماحول کی سنگینی سے نجات حاصل کرنے کے لیے صرف ایک لمحے کو اس نے دوبارہ چھت پر لگی سلاخوں سے نیچے نظر دوڑائی۔ ماحول کی یکسانیت میں کوئی فرق نہیں پڑا تھا۔ جیپوں سے نکل کر بھاگتے بی ایس ایف کے جوانوں کی آوازیں اور ان کے افسران کی ہدایات اسے بڑی واضح سنائی دے رہی تھیں، لیکن لڑکی تو جیسے پتھر کی بنی ہوئی تھی، اور اب تو خان کو یوں محسوس ہونے لگا تھا جیسے یہاں ایک کی بجائے دو پتھر کی مورتیاں دھری ہیں، کیونکہ ایک ثانیے کو بھی لڑکی کے عالم استغراق میں فرق نہیں آیا تھا۔ وہ اسی طرح دیوی کے سامنے آلتی پالتی مارے اور سینے پر دونوں ہاتھ باندھ کر منہ ہی منہ میں کچھ بڑبڑا رہی تھی۔ خان کی تمام حسیات پوری طرح بیدار تھیں اور اس کا ذہن تو جیسے کبھی سویا ہی نہیں تھا۔ فی الوقت اس کے لیے یہیں چھت سے چپکے رہنے کے سوا کوئی اور راستہ نہیں تھا۔ اس نے چھت پر لیٹے لیٹے چاروں طرف نظریں گھمائیں۔ ایک کونے میں اسے ایک ٹوٹی ہوئی ممٹی کا احساس ہوا۔ ایک لمحے کے لیے اس نے سوچا کہ یہاں سے اٹھ کر وہاں جا بیٹھے، لیکن فوراً ہی اس کے ذہن نے رہنمائی کی کہ اوپر آنے والے سب سے پہلے اس ممٹی کی طرف آئیں گے۔ اچانک ہی اس کے ذہن نے پلٹا کھایا اور اس کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ اسے اپنی بے وقوفی پہ غصہ بھی آیا کہ اب تک اس طرف اس کا دھیان کیوں نہیں گیا۔ بوڑھے برگد کی بے شمار ٹہنیاں اس سے تھوڑی ہی دور مندر کی چھت پر پھیلتی چلی گئی تھیں۔ کسی میکینکی عمل کے تابع وہ بجلی کی سی پھرتی سے اٹھا اور بلی کی طرح جھک کر پنجوں کے بل چلتا ہوا درختوں کی شاخوں تک پہنچ گیا۔ یہ اس کی خوش قسمتی تھی کہ تھوڑی دیر پہلے تک فضا بالکل ساکت تھی، لیکن اب پورب سے پچھم کی طرف ہوا نے رینگنا شروع کر دیا تھا اور درختوں کے پتوں کی کھڑکھڑاہٹ اتنی واضح تھی کہ اس کے ٹہنیوں پر چڑھنے کا احساس کسی کو دور سے ہونا ممکن نہ تھا۔ عابد خان نے اپنا ہاتھ ٹہنی کی طرف بڑھا کر اسے چھوا تو جیسے ٹھنڈک کی سی ایک لہر سی اس کے سارے وجود میں پھیلتی چلی گئی۔ زمین پر پنجوں کے بل بیٹھے بیٹھے اس نے اپنے جسم کو ماہر بازیگروں کی طرح تولا اور دوسرے ہی لمحے وہ کسی بندر کی طرح اپنا جسم فضا میں تولتا ہوا درخت کی ایک ٹہنی سے دوسری پر منتقل ہونے لگا تھا۔ بمشکل 2 منٹ بعد ہی اسے ایک جائے پناہ میسر آ گئی۔ درخت کی شاخوں میں وہ جس جگہ پہنچ چکا تھا وہ حصہ اتنا گھنا تھا کہ سورج کی روشنی بھی چھن کر اندر نہ آ سکے۔ اس نے خود کو فی الوقت یہیں چھپائے رکھنے کا فیصلہ کیا۔ درخت کی اس شاخ سے لپٹے اسے قریباً 2 منٹ ہو چلے تھے، لیکن ابھی تک کوئی شخص بھی مندر میں داخل نہیں ہوا تھا۔ یہاں بیٹھے ہوئے وہ ان لوگوں کی باتیں تو نہیں سن سکتا تھا، لیکن ان کی حرکات بخوبی نوٹ کر سکتا تھا۔ مندر کے گردا گرد پھیلتے چلے گئے کھنڈرات اور کھیتوں کے وسیع سلسلے میں اس کو دور دور تک ٹارچوں کی روشنیاں جلتی بجھتی نظر آ رہی تھیں۔ آنے والے بڑی سرگرمی سے اسے یہاں کھوج رہے تھے۔
کچھ دیر بعد اس نے ایک سائے کو مندر کے دروازے کی طرف بڑھتے دیکھا. یہاں سے اسے اندر کا منظر نہیں نظر آ سکتا تھا. دروازے میں داخلے کے بمشکل 1 منٹ بعد ہی وہی شخص بوکھلایا ہوا باہر نکلا. اس نے زور زور سے 2-3 آدمیوں کو نام لے کر پکارا. جیپ سے بڑی افراتفری میں 2 آدمی بھاگتے ہوئے اس طرف آئے. ان لوگوں نے ابھی تک ہیڈ لائٹس روشن کر رکھی تھیں. یہ ان کی بوکھلاہٹ کی انتہا تھی اور خان درخت کی شاخوں میں چھپا اس بوکھلاہٹ سے لطف اندوز ہو رہا تھا. وہ لوگ تھوڑی دیر تو آپس میں بحث کرتے رہے. پھر تینوں گھوم کر اس راستے پر آ گئے جس طرف سے ٹوٹی ہوئی سیڑھیاں چھت کی طرف آتی تھیں. تینوں ایک دوسرے کے تعاقب میں سنبھل کر سیڑھیوں پر قدم رکھتے اوپر آ گئے اور پھر تیسرے نے ٹارچ روشن کر لی اور باقی دونوں نے پستول اپنے ہاتھوں میں پکڑ کر خود کو مکمل مستعدی کی حالت میں رکھا ہوا تھا. ٹارچ والے نے چھت پر روشنی پھینکنا شروع کی. اس کے ساتھیوں کے ہاتھ میکینکی انداز میں روشنی کے تعاقب میں گھومتے چلے گئے، لیکن وہاں تھا کیا جو انہیں نظر آتا. تھوڑی دیر بعد وہ تینوں ہی مایوس ہو کر نیچے اتر رہے تھے. ان میں سے کسی ایک کا دھیان بھی درخت کی طرف نہیں گیا تھا. نیچے اترنے کے بعد 2 تو فوراً ہی جیپوں کی طرف بھاگے، جبکہ تیسرے نے مندر کے دروازے پر اسی لڑکی کو کسی نام سے پکارا. لڑکی باہر آ گئی. اس مرتبہ اس نے اپنے بدن کو بڑے سلیقے سے ڈھانپ رکھا تھا اور بڑے باوقار انداز میں نپے تلے قدم اٹھاتی جیپ کی طرف جا رہی تھی. اس کے اطوار سے تو بظاہر یہی اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ وہ ان سب میں سینئر ترین آفیسر ہو سکتی تھی. پہلی جیپ لڑکی اور اس کے ساتھیوں کے سوار ہوتے ہی ہوا ہو گئی. دونوں جیپیں نزدیکی کچی سڑک کی طرف بھاگ رہی تھیں. سڑک کے کنارے آ کر ان لوگوں نے 2-3 مرتبہ ہارن بجائے. رات کے سناٹے میں جیپوں کے ہارن بجانے کی آوازیں کسی دھماکے سے کم نہیں تھیں. جس درخت پر خان بیٹھا تھا اس سے اچانک ہی کئی پرندے پھڑ پھڑا کر اڑے تھے. یہی صورتحال دوسرے درختوں پر بھی پیش آئی تھی. جیپوں کے ہارن دیتے ہی اس کے سوار جو اتر کر بڑی پھرتی سے چاروں طرف پھیل گئے تھے اب اتنی ہی پھرتی اور تیزی سے واپس جیپوں کی طرف بھاگے آ رہے تھے. ان کے سوار ہوتے ہی دونوں جیپیں پھر کچی سڑک پر دوڑنے لگیں اور جلد ہی خان کی نظروں سے اوجھل ہو گئیں. ان لوگوں کی روانگی کے قریباً 5-6 منٹ بعد خان دوبارہ مندر کی چھت پر پہنچ چکا تھا. بھلے کچھ عرصے ہی کے لیے صحیح وہ ہانکا کرنے والوں سے محفوظ ہو چکا تھا، لیکن بہت دیر تک نہیں. خان بخوبی جان سکتا تھا کہ مقامی ہوم گارڈ سے تو اس کی جان چھٹتے ہی چھٹ سکتی تھی. ان لوگوں نے میلوں تک اس علاقے کو گھیرے میں لے رکھا تھا اور اس مندر جیسے ابھی اور نہ جانے کتنے جال اس کے راستے میں بچھے ہوئے تھے. مندر کی چھت پر پہنچ کر اس نے ایک لمحے کے لیے اپنی حالت پر نظر ڈالی اور موجودہ صورتحال کے متعلق سوچ کر مسکرا دیا. اسے بجائے خوف کے دشمن کی بے بسی پر رحم آ رہا تھا جو شکاری کتوں کی طرح اس کو کھوج رہا تھا اور وہ ان کے ہاتھوں میں آ کر پھسل گیا. حالات کی سنگینی پر غور کرتے ہوئے اس نے ایک مرتبہ پھر خود سے عہد کیا کہ وہ پکے پھل کی طرح دشمن کی جھولی میں گرنے کی بجائے مر جانے کو فوقیت دے گا. مندر کی چھت پر کھڑے کھڑے اس نے آسمان کی طرف نظریں دوڑائیں. حد نگاہ تک اسے ایک ستارہ بھی آسمان پر چمکتا دکھائی نہ دیا. چھوٹی چھوٹی ٹکڑیاں جنہوں نے سر شام ہی آسمان پر نمودار ہونا شروع کر دیا تھا اب ایک تسلسل سے اکٹھی ہو کر پھر بادل کی شکل اختیار کرنے لگی تھیں. ہوا کی شدت میں آہستہ آہستہ اضافہ ہو رہا تھا. پھر اچانک ہی اسے ہوا میں خنکی بڑھنے کا احساس ہوا جو اس بات پر دلالت کر رہا تھا کہ دور کہیں بارش ہو رہی ہے. اس کے عزم مستقل اور ارادے کی پختگی پر شاید قدرت بھی اسے کسی انعام سے نوازنا چاہتی تھی. وہی ہوا. جیسے ہی وہ مندر کی سیڑھیاں اتر کر نیچے آیا ٹپ ٹپ کرتی بارش کی بوندیں اس کے استقبال کو لپکیں. بے اختیار اس کے دل میں احساس تشکر جاگا. وہ اس نعمت خداوندی پر جھوم ہی تو اٹھا. مندر میں رک کر ایک لمحہ بھی ضائع کرنے کی بجائے اس نے رخت سفر باندھا. اپنے زیر جامہ کی ایک محفوظ جیب سے پیراشوٹ برساتی نکال کر اس نے برساتی کی تہیں کھولیں اور پہن لی. آسمان پر سیاہ گھٹائیں چھانے کی وجہ سے اس طرف سے کسی بھی رہنمائی کی توقع ابس تھی. صحیح سمت متعین کر کے وہ بے دھڑک اسی طرف چل دیا. پچھلے 3-4 گھنٹوں کی مسلسل بھاگ دوڑ نے اسے ذرا بھر بھی تو متاثر نہیں کیا تھا. اس کے قدم اسی مضبوطی اور اطمینان سے اٹھ رہے تھے جس طرح اس مہم کے آغاز میں اٹھے تھے. بارش میں بھیگ کر وہ خاصا سکون محسوس کرنے لگا تھا. شفق پر اب پھوٹ پھوٹنے لگی تھی اور آسمان پر گہرے بادل چھا جانے کے باوجود ایک سرخ لکیر اسے دور مشرق میں پھیلتی نظر آ رہی تھی.
اس لکیر نے ماحول پر اپنی گرفت آہستہ آہستہ مضبوط کرنا شروع کر دی تھی، اور آسمان جو اس سے پہلے بالکل سیاہ ہو رہا تھا اب قدرے گلابی نظر آنے لگا تھا۔ صبح کی آمد تھی اور اسے ابھی ایک لمبی مسافت پاٹنا تھی۔ اس مرتبہ اس نے بظاہر تمام احتیاطیں بالائے طاق رکھ کر کچی سڑک کے ساتھ ساتھ چلنا شروع کر دیا تھا۔ خان کو اندازہ تھا کہ اس سڑک کا خاتمہ اسے اس قصبے سے باہر پکی سڑک تک لے جائے گا، جس کے بعد اس کے لیے قدرے سہولت ہوگی۔ بارش کی رفتار کے ساتھ ساتھ اس کے قدموں میں بھی تیزی آتی جا رہی تھی۔ ہوا کی شدت میں بھی اب بارش کے ساتھ ساتھ اضافہ ہونے لگا تھا، اور ہوا کے بھیگے ہوئے تھپیڑے اس کے جسم پر بوچھاڑ کی طرح برس رہے تھے۔ اپنی سمت صحیح رکھنے کے لیے وہ اب تک 3-4 مرتبہ رک کر اندازہ کر چکا تھا۔ کچی سڑک کا خاتمہ بالآخر حسب توقع ایک پکے راستے پر ہوا۔ بارش کی شدت میں اب خاصی کمی آ گئی تھی۔ تیز ہوا بادلوں کو اڑا کر دور لیے جا رہی تھی۔ دور دور تک سے کسی ذی ہوش کا نام و نشان نظر نہیں آیا تھا۔ ممکن ہے نزدیکی آبادی کے لوگ بیدار ہو چکے ہوں، لیکن کسی نے ابھی تک گھر سے نکلنے کی ہمت نہیں کی تھی۔ رات بھر کی مسلسل بھاگ دوڑ کے اثرات اب اس کے جسم نے قبول کرنے شروع کر دیے تھے۔ بارش کی وہ مسلسل بوچھاڑیں جو اس کے بدن پر برسی تھیں، انہوں نے اب اپنا اثر دکھانا شروع کر دیا تھا۔ اس کے جسم میں آہستہ آہستہ درد جاگنے لگا تھا۔ اس کے ساتھ ہی اسے بخار کا احساس ہوا، لیکن اس نے اس سب کچھ پر قابو پانا تھا جس کے لیے ذہن کی بیداری ضروری تھی۔ صبح کی آمد نزدیک دیکھ کر اس نے قریبی درختوں کے جھنڈ کا رخ کیا۔ اپنی کمر سے بندھے کینوس کے تھیلے کو کھول کر اس نے مقامی دیہاتوں میں عام طور پر پہنے جانے والے کھلے پائچوں کا لکیردار پاجامہ اور کرتا نکال لیا۔ اپنے جسم سے چپکے گیلے کپڑے بھی اس نے الگ کر دیے۔ اس مختصر سے تھیلے سے مقامی موچیوں کی بنی ہوئی دیہاتی طرز کی ایک جوتی بھی برآمد ہوئی تھی۔ اپنے گیلے کپڑے اس نے اسی تھیلے میں ٹھونس دیے، خشک کپڑے پہنے اور تھیلے کو قریبی کھیت کی مٹی میں دبا دیا۔ فی الوقت تو یہی اس کا مکمل اسباب تھا۔ قریبی مندر کے لاؤڈ سپیکر اچانک ہی جاگے اور چنگھاڑنے لگے تھے، اور ڈوبتی عمر کا پروہت الٹے سیدھے اشلوک بڑی تیزی سے پڑھ رہا تھا، بالکل ایسے ہی جیسے یہ اس کے لیے کوئی معمول کی کاروائی تھی جسے بہرحال اسی کے ہاتھوں انجام پانا تھا۔ مندر کے پس منظر میں نظر آتے دیہاتی گھروں کی روشنیاں بھی اب جلنے لگی تھیں۔ وہ جس علاقے میں پہنچ چکا تھا وہاں بجلی موجود تھی۔ یوں تو اب وہ کم از کم سرحد پر پھیلے سیکیورٹی کے وسیع جال کو توڑنے میں کامیاب ہو چکا تھا، لیکن ب بھی وہ اتنا ہی غیر محفوظ تھا جتنا کہ اس مہم کے آغاز پر۔ عابد خان کو علم تھا کہ بھارتی سیکیورٹی کا جال تہ در تہ پھیلتا چلا گیا ہے، اور ایسے کئی تانے بانے ابھی اس کے راستے میں بکھرے پڑے ہیں۔ گاؤں کی جلتی روشنیاں اس بات پر دلالت کر رہی تھیں کہ زندگی اب یہاں بیدار ہونے لگی ہے۔ خان نے ہوشیار اور چوکنے چیتے کی طرح اپنی نظریں چاروں طرف دوڑائیں۔ اس کی پشت پر اور دائیں بائیں بھی حد نگاہ تک کھیتوں کے وسیع سلسلے پھیلتے چلے گئے تھے۔ کہیں کہیں ہریالی کے بیچوں بیچ کچے مکانات کا سلسلہ بھی سر اٹھاتا دکھائی پڑتا تھا۔ سورج نے اب مشرق کی سمت سے اپنے لہو رنگ روشنیاں آسمان پر بکھیرنا شروع کر دی تھیں، اور سرخ دہکتے الاؤ کا ایک حالہ حد نگاہ تک پھیلنے لگا تھا۔ چند ثانیے اس جانب ٹکٹکی لگا کر خان نے کچھ سوچا، پھر ایک فیصلے پر پہنچ کر مطمئن ہو رہا۔ ابھی تک سورج نے اپنا چہرہ باہر نہیں نکالا تھا۔ شاید اس نوجوان کے عزم کے سامنے اسے سر اٹھانے کی جرت ہی نہیں ہو رہی تھی۔ خان نے کچھ وقت گزار کر کم از کم دوپہر کے بعد وہاں سے نکلنے کا فیصلہ کیا تھا، اور اب اسے دوپہر تک کا یہ وقت بہرحال یہیں گزارنا تھا۔ پہلے اس نے یہی سوچا کہ کھیتوں کے سلسلے ہی میں چھپ کر بیٹھ رہے، لیکن اب وہ اپنی ظاہری حالت بگاڑنے کا خطرہ بھی مول نہیں لے سکتا تھا، کیونکہ بہرحال یہ دن کا وقت تھا اور وہ کسی کی بھی نظروں میں آ سکتا تھا۔ اس نے چاہا صبح 10 بجے تک کا وقت کم از کم مندر کے ارد گرد گزار دے، جہاں اکثر لوگوں کا آنا جانا لگا رہے گا، اور اس کی طرف شاید ہی کوئی متوجہ ہوتا۔ اسے اندازہ تھا کہ ابھی تک تو مندر میں سوائے پروہت اور 2-3 پنڈتوں کے اور کوئی بھی نہیں پہنچا ہوگا۔ وہ مندر میں بھی اسی وقت داخل ہونا چاہتا تھا جب وہاں خاصے لوگ آ چکے ہوں۔ یہی کچھ سوچتا خان وہاں سے ہٹ کر درختوں کے اس سلسلے کی طرف چل دیا
جو گاؤں سے مندر کو جانے والے راستے پر اسے نظر آ رہا تھا۔ یہاں اسے تھوڑی دیر تک چھپنے کے لیے بہرحال جگہ میسر تھی۔ مزید اقساط سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ہمارے نئے اپلوڈز کے متعلق نوٹیفیکیشنز ملتی رہیں۔ ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کرتے رہیں۔